الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ العبد العابق حتی یرجع، پہلا وہ بندہ جو کسی کا غلام ہے، وہ بھاگ جائے اور جتنی دیر تک واپس نہیں آ جاتا تو اتنی دیر تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، دوسری وہ عورت کہ جس سے اس کا خاوند ناراض ہو، اور اسی طرح ساری رات گزر جائے، اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی اور وہ اپنے شوہر سے صلح نہیں کرتی تو اس عورت کی بھی نماز قبول نہیں۔ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور تیسرا وہ حکمران جسے اس کی قوم ناپسند کرتی ہے، اس کے باوجود وہ حکمران بنا بیٹھے، جب تک یہ کیفیت رہے گی اس کی بھی نماز قبول نہیں۔ یہ سنن الترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر ہی نہیں جاتی۔ اوپر جانے کا مطلب یہ ہے جس کی نماز اوپر جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ 100% گارنٹی نہیں کہ لازمی قبول بھی ہو گئی ہے۔ ہم نماز پڑھیں اور قبول ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، نماز پڑھنے کے ارادے کو دیکھتا ہے، ہماری کوشش دیکھتا ہے۔ اس کے بعد جب واقعی انسان نماز کا حق ادا کر اسے پڑھتا ہے، جو نماز کا حق ہے وہ حق دیتا ہے، پورا حق ادا کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اس کی نماز کا اجر عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی نمازی ایسے ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر اس کی وجہ بھی بیان کی کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اب یہاں جو سستی بیان ہوئی ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ آدمی اگر حقوق العباد بھی پورے نہ کرے تو پھر بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگرچہ حقوق جتنے بھی ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، آدمی جب وہ ادا کرتا ہے تو پھر اس کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان حقوق العباد پورے نہیں کرتا، پھر اللہ اس سے اپنا حق بھی قبول نہیں کرتے۔ ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے مگر اللہ قبول نہیں فرماتے کیونکہ اس نے حقوق العباد ہی ادا نہیں کیے۔ اور یہاں جو تین گناہگاروں کا تذکرہ ہوا ہے
ان میں سے پہلا تو وہ غلام ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جاتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ اگرچہ آج کل غلام نہیں ہیں، مگر حدیث مبارکہ کا مسئلہ یہ ہے، جب تک وہ واپس نہ آئے اتنی دیر تک اس کی اللہ نماز قبول نہیں فرماتا۔ دوسری، اس عورت کا ذکر فرمایا کہ جس کا خامند اس سے ناراض ہو، اور یہ ناراضی جائز ہو۔ بعض اوقات انسان اپنے حق کی بات جب سنتا ہے تو شعر بن جاتا ہے کہ میں تو بڑے حقوق کا مالک ہوں۔ خامند بھی اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ میری بیوی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اگر اس کے باوجود اس کی بیوی اسے ناراض کرتی ہے، بلا وجہ کرتی ہے، بغیر ضرورت کے کرتی ہے، یہ اندازہ کریں کہ شوہر کا مقام کتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول، اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا ہے تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اجازت ہوتی کہ انسان کو سجدہ کیا جائے تو پھر بیوی کو اللہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی ایک نبی کو سجدہ کرنے سے بڑی بات یہ تھی کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر اللہ نے مجھے یہ بھی اجازت نہیں دی۔ نہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کر سکتی ہے، نہ امتی اپنے نبی کو سجدہ کر سکتا ہے۔ یہاں شوہر کی ایک فضیلت بیان کی کہ شوہر کا ایک حق ہے، عورت کے ذمے ان حقوق میں اسے ایک راضی رکھنا بھی ہے۔ اگر شوہر ناراض ہے تو اس عورت کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، وہ بندہ جو کسی قوم کا حکمران ہے اور زبردستی بنا ہوا ہے، اس کی قوم اسے ناپسند کرتی ہے کہ ہمارا یہ حکمران ظالم ہے، ہم پر ظلم کرتا ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ اپنی قوم کی جان نہ چھوڑے۔ جب تک وہ اسی حال میں رہے گا اللہ اس کی بھی نماز قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ تین قسم کے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان کی نماز قبول نہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔